اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم مدرسہ فاطمیہ کی جانب سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے دیے گئے سبسکرائب بٹن کو پریس کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن مل سکے۔ شکریہ۔ قواعد و ضوابط کلاس 5ویں سے لیڈیز تک کے لیے طلباء و طالبات کو کورس دیے جا چکے ہیں۔ کتاب میں دیے گئے تصدیق نامے پر عمل کرنا ضروری ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر ریکارڈنگز اپلوڈ کی جائیں گی جس کا لنک واٹس ایپ گروپ پر شیئر کیا جائے گا۔ چیپٹر سے متعلق کوئز کے سوالات بھی دیے جائیں گے جس کے لیے طلباء و طالبات کو 24 گھنٹے کا وقت دیا جائے گا۔ گروپ پر روزانہ ایک بونس کا سوال بھی دیا جائے گا۔ کوئز کے جوابات مسلسل 3 دن نہ دینے پر نام گروپ سے خارج کر دیا جائے گا۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا بالقاسم المصطفى محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المیامین لا سیما علی بقیت اللہ فی الارضین وحجتہ علی العالمین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ان لیکچرز میں سب سے پہلا لیکچرز کا موضوع ہے سورہ کہف۔ تعارف کی حد تک بہت ہی مختصر تعارف اس کا آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ جو آپ کے نوٹس فراہم کیے گئے ہیں اسی ترتیب سے ہم ان چیزوں کو، ان مطالب کو بیان کرتے ہیں۔ سورہ کہف جیسے کہ نام سے واضح ہے کہ اصحاب کہف کا قصہ اس سورہ کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ سورہ کہف ترتیب اور ان سوروں کی آیات کے اعتبار سے سورہ کہف 110 آیات پر مشتمل سورہ ہے اور مکہ میں نازل ہوا ہے، سوائے 28 آیات کے جو مکہ میں نازل نہیں ہوئی۔ اور جیسا ابتدا میں بیان کیا گیا کہ اصحاب کہف کا تذکرہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام و جناب خضر علیہ السلام کا تذکرہ ہے، جناب ذوالقرنین علیہ السلام کا اس کے اندر تذکرہ ہے اور ان کے واقعات اور ان کی داستانیں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ اس سورے میں جن چیزوں کا بیان ہے ان میں موٹی موٹی چیزوں کے اندر ایک اہم نقطہ مبدأ و معاد کے مسائل کا بیان ہے، یعنی قیامت اور انسان کی ابتدا، ان تمام چیزوں کو پروردگار عالم کے اس سورے میں بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ایک اور اہم نقطہ جو اشارہ فرمایا گیا کہ مسلمان جب ابتدائی دنوں میں ایک اہم ان کی ایمانی ضرورت یا ان کے فہم کے اعتبار سے ان کو ایک چیز سمجھائی گئی تھی کہ حق پر عمل کرنے والے چاہے کم ہی کیوں نہ ہوں، یہ جملہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں پھر اس کی تشریح پیش کرتا ہوں، انہیں اکثریت کے سامنے اپنے حق کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ یہاں پہ ایک جملہ لکھا ہے نہیں جھکنا چاہیے، مطلب یہ کہ حق کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اور سورہ کہف کے اس واقعے میں جو اصحاب کہف کا واقعہ ہے کہ جس کے اندر تفصیلات یقیناً موجود ہیں، لیکن خلاصہ گفتگو یہ کہ اصحاب کہف وہ افراد تھے کہ جنہوں نے خدا پر ایمان قبول کیا اور خدا پر ایمان قبول کرنے کے بعد پروردگار عالم کے اس ایمان کو چھپا کر رکھا۔ جب ظاہر ہوا تو کیفیت یہ ہوئی کہ ان کے لوگ دشمن ہو گئے، حکومت دشمن ہو گئی، لیکن اس کے نتیجے میں ان کا رد عمل کیا تھا؟ ان کا رد عمل یہ تھا کہ انہوں نے اپنے ایمان کو نہیں چھوڑا بلکہ اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کی، ان لوگوں سے دور ہٹنے کی کوشش کی اور اپنے ایمان پر اس اعتبار سے سمجھوتا نہیں کیا کہ ایمان چھوڑ کر چونکہ مشکلات بڑھ گئی ہیں اس لیے ایمان چھوڑ دیا جائے۔ عزیزان محترم، توجہ کا نقطہ اس میں یہ ہے کہ جب بھی کوئی انسان مشکلات میں آ جاتا ہے، پریشانی میں آ جاتا ہے، آگے اس بات کا تذکرہ آئے گا، تو اس پریشانی اور مشکلات میں انسان کے لیے 2 راستے ہیں۔ یا تو وہ اس مشکل کو
मुश्किल समझते हुए, अपने आप को अपना कंट्रोल छोड़ते हुए अपने ईमान को और अपनी असल हक़ानियत को छोड़ दें और उस बुराई की तरफ चला जाए, उस बदी की तरफ चला जाए, उस जुल्म की तरफ चला जाए कि जिसकी तरफ दुनिया उसे खींच कर ले जाना चाहती है। दूसरा रद्द अमल ये होता है कि इंसान अपने उस हक़ पर बाक़ी रहता है, अपने उस कैफियत पे बाक़ी रहता है। अब चाहे उसे खामोश रहकर उस हक़ का दिफ़ा करना पड़े, चाहे हक़ को छुपा कर उसका हक़ का दिफ़ा करना पड़े और अपने आप को हक़ पे बाक़ी रखना पड़े, ये तमाम वो चीज़ें हैं कि जिनकी तरफ तवज्जो करना बहुत ज़रूरी है। और ख़ास तौर पे असहाबे कहफ़ का ये क़िस्सा इस बात की तरफ इशारा है कि सामने ताकत थी, लेकिन ताकत के सामने जब अपने पास ताकत न हो तो नतीजा ये होना चाहिए कि अपने आप को छुपा लिया जाए, अपने आप को पोशीदा कर दिया जाए और उस ईमान को ना छोड़ा जाए कि जिस ईमान की वजह से लोग उसके दुश्मन हुए। बस ये ख़ुलासा गुफ्तगू। फिर एक और चीज़ की तरफ जो अगले पैराग्राफ में इशारा किया गया कि मुशरिकीन मक्का ने अपने कुछ अफराद को मक्का से मदीना भेजा ताकि वहाँ जाकर हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत और रिसालत के बारे में मालूमात हासिल करें और वहाँ के यहूदियों से जाकर इस्तिफ़सार करें, मालूम करें कि वो क्या कैफियत है। जब वो लोग मदीना आए तो उन्होंने उलमाए यहूद से हज़रत के बारे में सवाल किया। उन्होंने उन मुशरिकीन से कहा कि हज़रत के पास जाकर ये 3 सवाल करो, अगर वो तुम्हारे 2 सवालात के जवाब दे और एक सवाल का जवाब न दे तो फिर वो अल्लाह के रसूल हैं। और उन्होंने जाकर इसी तरह से 3 सवालात किए, जिन 3 सवालात को इस अंदाज से पेश किया गया। असहाबे कहफ़ से मुतल्लिक़ सवाल किया गया, जनाब ज़ुल्क़रनैन से मुतल्लिक़ सवाल किया गया और रूह से मुतल्लिक़ सवाल किया। तो जब वो सवाल किया गया तो असहाबे कहफ़ का जवाब मिल गया, जनाब ज़ुल्क़रनैन के हवाले से जवाब मिल गया, लेकिन रूह के बारे में कोई जवाब नहीं मिला। तो ये इस बात की तरफ इशारा कि रूह, जिसको मौजू के एतबार से कुरान मजीद भी कहता है वयसअलूनका अनिर रूह, वो लोग रूह के बारे में सवाल करते हैं। क़ुल रूह मिन अम्र रब्बी, ए हबीब इनसे कहिए कि रूह अम्र परवरदिगार है, खुदावंद मुताल का एक अम्र है और तुम लोग इस बात का इल्म नहीं रखते। ख़ुलासे गुफ्तगू ये कि सूरह कहफ़ के अंदर इन तमाम चंद मौज़ूआत का अहाता किया गया इन 110 आयात के अंदर। दूसरा हमारा इस सूरह से मुतल्लिक़ टॉपिक है कि सूरह कहफ़ की फ़जीलत और उसके तिलावत का सवाब क्या बयान किया गया। सूरह की फ़जीलत और सवाब के एतबार से एक हदीस हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि क्या तुम्हें ऐसी सूरों का तारुफ़ करा के जो नाजिल हुई। मौला के अल्लाह के रसूल फरमाते हैं तो 70,000 फरिश्ते उसकी निगरानी कर रहे थे। यानी ये वो सूरा है कि जब सूरा नाजिल हुई तो उससे मुताल्लिक़ ये जुमला फरमाया गया। मैं एग्जैक्टली वो जुमला आपके सामने पेश कर देता हूँ। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तुम्हें ऐसी सूर का तारुफ़ करा के जो नाजिल हुई तो 70,000 फरिश्ते उसकी निगरानी कर रहे थे और उसकी अज़मत से ज़मीन और आसमान मामूर थे। यानी ये सूरा अपनी अहमियत के एतबार से इसके नुज़ूल के वक्त में इसकी निगरानी के लिए परवरदिगार आलम ने 70,000 फरिश्तों को करार दिया। सहाबा ने अर्ज़ की जी हाँ ए अल्लाह के रसूल फरमाइए। तो आपने फरमाया वो सूरह कहफ़ है। जो शख्स जुमे के रोज़ उसकी तिलावत करेगा आइंदा जुमे तक अल्लाह उसे बख्श देगा। तो बस ये बख्शिश के एतबार से इस सूरह कहफ़ की तिलावत का एक सवाब बयान किया गया कि जुमे के रोज़ सूरह के तिलावत के एतबार से सवाब। फिर फरमाया गया कि इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि जो कोई हर शब जुमा सूरह कहफ़ की तिलावत करेगा अल्लाह ताला उसे शहादत की मौत नसीब करता है। बस जो इंसान अपने ईमान की तक़वियत के एतबार से, अपने ईमान की क़ुव्वत के एतबार से इस बात का ख्वाहिशमंद है कि वो परवरदिगार आलम से ये दुआ करता है कि परवरदिगार उसे शहादत की बहुत नसीब करे, और जो हर मोमिन के लिए एक इफ्तिखार का बाइस है कि परवरदिगार ये सआदत नसीब करता है। तो इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो कोई हर शब जुमा ये तिलावत करे तो परवरदिगार उसके ये मर्तबा अता करता है। तीसरी, इस सूरह की तिलावत के एतबार से कि इंसान दोज़ख की आग से महफूज रहेगा। जिस रात वो उसकी तिलावत करेगा
وہ اس رات شیاطین اس کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے۔ یہ چند باتیں، چند روایتیں تھیں کہ جو اس سورے کے فضیلت کے اعتبار سے آپ کے سامنے بیان کی گئیں۔ اب جو سلیبس کے اعتبار سے کچھ آیات ہیں کہ جس کو ایک موضوع کے تحت آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا کہ انسان دنیا کے اندر آزمائشات کا، امتحانات کا شکار ضرور ہوتا ہے، اور ان امتحان اور آزمائشوں کے اندر انسان جب آزمائشوں اور امتحان میں پڑ جائے تو نتیجتاً انسان کا دل ٹوٹتا ہے، انسان پریشان ہو جاتا ہے اور غمناک کیفیت آ جاتی ہے۔ بس آیت نمبر 6 آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے کہ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ پس اگر یہ لوگ اس قرآنی مضامین پر ایمان نہ لے آئے تو ان کی وجہ سے شاید آپ اس غم میں اپنی جان دے دیں۔ تو ایک غم کا ایک بیان آپ کی خدمت میں ایک اس اعتبار سے کہ سیمپل پیش کیا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول جب ان لوگوں کو دیکھتے تھے کہ جو ان تمام چیزوں پر ایمان نہیں لاتے تھے تو اللہ کے رسول کی کیفیت کیا ہوتی تھی۔ جیسے کہ اسف کا جو لفظ استعمال ہوا ہے اس کے بارے میں اس کا معنی لکھا گیا کہ غم و حزن کے اس درجے کی ترجمانی کرتا ہے جو حد سے بڑھا ہوا ہو، حد سے بڑھ کر یہ حزن اور غم بڑھ جانا۔ بس یہ جو جملہ ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، آیت کے یہ کلمات پیغمبر کی شدید ترین دل سوزی کی طرف ترجمانی کرتے ہیں۔ گویا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے شخص سے تشبیہ دی گئی ہے کہ جس کا عزیز ترین فرد اس سے جدا ہو گیا ہو، اس لیے کہ انسان انتہائی غم میں اسی وقت آتا ہے کہ جب کوئی بہت بڑا انسان کا نقصان ہو جائے یا بہت قریب کی کوئی شخصیت انسان سے جدا ہو جائے۔ بس اللہ کے رسول کا علم یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کی وجہ سے، ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے یہ اللہ کے رسول کی حالت تھی کہ اپنی امت کے لیے اتنا زیادہ دل سوزی فرمایا کرتے تھے۔ پیغام کے اعتبار سے ایک جملہ فرمایا گیا اس آیت مبارکہ کے اعتبار سے کہ دوسرے لوگوں کی گمراہی پر دل سوزی اور حیرانی اور پریشانی ایک قابل قدر اور قابل تعظیم قابل احترام چیز ہے۔ بس پیغمبر اکرم اس درجے پر اپنی امت کے لیے دل جلاتے تھے، تو جب امت کا پیغمبر اس امت کے لیے ایمان نہ لانے پر دل جلا رہا ہو تو کیا جو اس نبی پر ایمان لانے والا ہے، جو اس نبی پر عقیدہ اور ایمان رکھنے والا ہے، کیا اسے دوسروں کے لیے، دوسروں کی پریشانیوں میں، دوسروں کی مصیبتوں میں، دوسروں کے ان بہترین چیزوں سے دور ہونے پر کیا اپنا دل نہیں جلانا چاہیے؟ کیا اللہ کے رسول کے اس غم میں شریک نہیں ہونا چاہیے؟ یا اللہ کے رسول کی طرح دوسروں کے لیے اپنا دل جلانا یہ ایک وہ رسول کے اخلاق کا بہترین نمونہ ہے کہ دوسرا اگر اب چاہے وہ مسلمان ہے، چاہے وہ مومن ہے، چاہے وہ عام انسان ہے، جیسے کہ یہاں پہ تذکرہ ہے کہ وہ جو ایمان نہیں لائے تھے وہ تو صاحبان ایمان بھی نہیں تھے، لیکن دوسروں کی خاطر انہیں حق پہنچانا اور ان کے ہدایت کا انتظام کرنا یہ ایک ہادی اور ہدایت کرنے والے کی ذمہ داری بھی ہوتی ہے، اور اس کے لیے ایک بہترین عمل بھی ہے کہ وہ لوگوں کے افکار و عقائد اور ان کے اعمال کی اصلاح کی خاطر اپنا دل جلائے، بے قرار رہے۔ تیسری بات یہاں پر ذکر کی گئی کہ ہر دم، ہر لمحہ قرآن کے حروف میں بھی تازگی اور نیا پیغام ہے، اور جو بھی تبلیغ کرنے والا ہے، جو بھی قرآن اور اہل بیت کا پیغام پہنچانے والا ہے، اسے بھی اسی طرح سے اپنے کلام کے اندر بھی جدت لانی چاہیے اور اپنے پیغام کو بھی بہترین انداز سے پیش کرنا چاہیے۔ اس موضوع کے اعتبار سے، آیات کے اعتبار سے آخری حصہ کہ جو آیت نمبر 7 اور 8 آپ کے سامنے ترجمہ پیش کیا جاتا ہے، روئے ارض پر جو کچھ موجود ہے اسے ہم نے زمین کے لیے زینت بنایا ہے تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ ان میں سب سے خوبصورت عمل کرنے والا کون ہے، اور اس پر جو کچھ ہے اسے ہم کبھی غیر آباد زمین بنانے والے ہیں۔ یہاں پر بھی اسی بات کی طرف کاننا وہ اشارہ ہے کہ زمین پر جو کچھ بھی ہے ہم نے زمین کے لیے زینت بنایا ہے، لیکن یہ زمین کی زینتیں، یعنی آسان الفاظ میں کہا جائے یہ دنیا کتنی خوبصورت پروردگار نے بنائی ہے۔ یہ خوبصورت دنیا پروردگار عالم نے جو بنائی ہے، یہ خوبصورت دنیا انسان کے لیے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دیکھو دنیا خوبصورت ہے، اس کی نعمتوں سے استفادہ کرو،
لیکن ایسا مت کرو کہ اس نعمتوں کو استعمال کر کے اس کے بنانے والے کے خلاف تم عمل کرتے رہو. یعنی نعمتوں کو اس خالق کے خلاف استعمال کرنا یہ شرافت نہیں ہے، یہ بندگی نہیں ہے، یہ انسان کے مزاج اور فطرت کے خلاف ہے. بس یہاں پر چند نکات کی طرف اشارہ ہے کہ جیسے فرمایا گیا کہ اس پر جو کچھ ہے ہم کبھی اسے غیر آباد زمین بھی بنا دیتے ہیں، یعنی ہم ہی اس کو زینت دے کر بنانے والے بھی ہیں تاکہ تمہارے لیے یہ طے کیا جا سکے کہ تم میں سے سب سے بہترین خوبصورت عمل کرنے والا کون ہے. جیسے ہم نے اس دنیا کو خوبصورت بنایا ہے، تمہارا عمل بھی خوبصورت ہونا چاہیے، تمہاری عمل کی کیفیت بھی ایسی ہونی چاہیے کہ تم کام کرو تو کام خوبصورتی کے ساتھ انجام پائے، تم عمل کرو تمہارا عمل خوبصورت ہو. ہاں یہاں پر توجہ بالکل اور اشد ضرورت رہنی چاہیے کہ جب بھی عمل کی بات آتی ہے عام طور پر مومنین کا فوکس اس بات پر رہتا ہے کہ کثرت عمل دیکھی جاتی. والدین بچوں کی طرف توجہ دیتے ہیں، دیگر مبلغین یا دیگر مثال کے طور پر وہ افراد کے جو دوسروں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں جن کو مربی کہا جاتا ہے، کوشش یہ کرتے ہیں کہ جتنا زیادہ اس زیادہ پر توجہ دینا یہ اہم نہیں ہے، بلکہ کیفیت پر توجہ دینا ہے کہ کتنا اچھا ہے، کتنا کوالٹیٹیو ہے، کتنا زیادہ پرفیکٹ ہے، کتنا زیادہ خوبصورت ہے. اس بات کی طرف توجہ دینا زیادہ ضروری ہے کہ انسان غلط چیز 10 مرتبہ کرے بیکار ہوتی ہے، صحیح چیز 1 مرتبہ کرے قابل قبول بھی ہوتی ہے اور نتیجہ بھی دیتی ہے. اس کی مثال بہت آسان ہے کہ جب انسان غلط نماز پڑھتا رہے تو چاہے انسان 10,000 رکعت نماز پڑھ لے بیکار ہے، لیکن صحیح نماز پڑھے 2 رکعت پڑھے قبول ہونے والی ہو، پروردگار اس پر اجر بھی عطا کرتا ہے اور پروردگار اس پر بہترین اس کے لیے انعام و اکرام بھی عطا کرتا ہے. تو بس عمل پروردگار عالم چاہتا ہے کہ خوبصورت ہو، بہترین ہو. اور خوبصورتی کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ جب تک وہ عمل صحیح نہ ہو. صحیح عمل خوبصورتی کی طرف جاتا ہے، غلط اور باطل عمل کبھی خوبصورت نہیں ہو سکتا. یقیناً یہ بات طے کہ کبھی بھی ہم دنیا کے اندر جیسے ایک عام مزاح کے طور پر مثال دیتے ہیں کہ خراب ہو، گندا ہو، بیکار ہو، لیکن چائنا کا مال ہو اور اس کو خوبصورت بنا کر پیش کر دیا جائے، یہ پروردگار کی بارگاہ ہے. صرف ایک مثال کے طور پر یہ ایک محاورہ استعمال کیا جاتا ہے، لیکن یہ پروردگار کی بارگاہ ہے جہاں پر عمل کسی بھی طریقے سے پروردگار عالم کو دھوکے پر مبنی نہیں ہو سکتا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان خدا کو دھوکہ دے کر کسی عمل کو خوبصورت بنانے کی کوشش کرے، وہ واقعاً خوبصورت نہیں ہو سکتا. بس احسن عمل وہ ہے کہ جس کی طرف انسان کی توجہ ہونی چاہیے. گفتگو کے اختتام پر اس کے پیغامات کے تذکرہ کہ کفار کے ایمان نہ لانے کی دلیل دنیا کی دولت اور اس کی جھنکار ہے. یہ جملہ فرمایا گیا کہ جو دنیا میں اللہ پر ایمان نہیں لاتے وہ دنیا کی طرف توجہ کرتے ہیں کہ ان چیزوں کی طرف رک جاتے ہیں، اس کے خالق کی طرف نہیں جاتے. تو یہ تو ان کا عمل ہے کہ جو خدا سے دور ہیں. بس مومن کے لیے اس سے بڑھ کر ہونا چاہیے کہ ان نعمتوں کو استعمال کرنے کا پروردگار منع نہیں کرتا. یہ تو دنیا بنائی ہی اسی لیے ہے تاکہ انسان ان نعمتوں کو استعمال کرے، لیکن ان نعمتوں کا استعمال انسان کے لیے اس خالق کی عبادت اور اطاعت کے میدان میں ہونا چاہیے، نہ یہ کہ خالق کی معصیت کرتے ہوئے. بس دوسرا جملہ فرمایا گیا کہ جو کچھ زمین پر ہے، چاہے وہ باغ و چمن ہے یا گلستان یا مہکتے پھول ہیں یا میووں سے لدی ڈالیاں یا حیوانات ہیں یا معدنیات، سب کچھ یہ دنیا کی زینتیں ہیں. لیکن انسان کے لیے جو چیزیں زینت اور آرائش ہیں وہ رشد و ہدایت اور دولت ایمان ہے. انسان کے جسم پر لباس خوبصورت ہو، یہ ادب اور اخلاق ضرور ہے، یہ اچھا ضرور ہے، یہ سنت ضرور ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ ضروری اس لباس سے وہ ایمان ہے کہ جو انسان کے دل اور روح کے اندر ہوتا ہے. انسان کے لیے جس طرح سے ایک عام صدقہ دینا، نیکی کرنا، یہ نیکی اہم اور خوبصورت ضرور ہے، لیکن یہ اہم اور خوبصورت نیکی جب اس کے اندر دل کا وہ غبار داخل ہو جاتا ہے اور ریاکاری اور اذیت شامل ہو جاتی ہے کہ جب انسان کسی غریب کو کوئی چیز عطا کرے اور اس کی توہین و تذلیل کرے تو پروردگار عالم سخت ناراض بھی ہوتا ہے اور اس کی نیکی کو ضائع کر دیا کرتا ہے. تیسرا پوائنٹ، تمام زیب اور زینت وسیلہ آزمائش ہیں. یہ تمام چیزیں اس لیے ہیں تاکہ انسان استعمال کرے لیکن اس پر فدا نہ ہو جائے. یہ آزمائش کا ذریعہ بھی بنتی ہیں کہ یہ تمام زیبائیاں ہیں، لیکن انسان کو فرمایا گیا کہ ان کو استعمال کر کے
تم خدا کی طرف راغب ہو، ان کی رارائیوں میں کھو کر اپنے آپ کو خدا سے دور نہ کرو، بلکہ یہ آزمائش کا وسیلہ ہے کہ تم ان کو دیکھ کر ان کی طرف راغب نہ ہو، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر پروردگار کی طرف جاؤ۔ یہ چیزیں تمہیں خدا سے دور نہ کر دیں۔ آزمائش اس بات کی علامت ہے، ایک تار ہے، یعنی یہ تمام آزمائشیں موجود ہیں، تو یہ موجود آزمائشیں انسان کو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسان کے پاس چوائس ہے کہ چاہے کرے چاہے نہ کرے۔ تو یہ اختیار پروردگار عالم کی طرف سے انسان کو دیا گیا ہے کہ جس کے بنیاد پر پروردگار خدا انسان سے سوال بھی کرے گا۔ عمل کی کیفیت مہم ہے، نہ کہ اس کی مقدار و کمیت کی بیان ہو چکا۔ پھولوں کی زیبائی اور حسن اور فطرت نے فنا کے گھاٹ اترنا ہے، یہ لیکن نیکی اور بھلائی ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، کہ یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ جن کو دنیا میں ان تمام خوبصورتیوں کو پروردگار نے پیدا کیا ہے، لیکن یہی انسان کے لیے آزمائش اور یہی انسان کے لیے اس بات کی طرف اشارہ بھی ہے کہ یہ پھول جو ایک دن کھلا نظر آتا ہے دوسرے دن مرجھا جاتا ہے، یہی پودے جو ایک دن کھلے نظر آتے ہیں کچھ دن بعد مرجھا جاتے ہیں، یہی درخت جو ایک دن پھل دیتے نظر آتے ہیں ایک وقت آتا ہے کہ یہی ختم ہو جاتے ہیں اور جل کر خاک ہو جاتے ہیں۔ بس یہ دنیا کی تمام وہ چیزیں ہیں کہ جو خوبصورتی بھی دیتی ہیں، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ اپنے اختتام پر پہنچ جاتی ہیں۔ توجہ اس بات کی طرف کرنی چاہیے کہ جب نیکی اور بھلائی کی طرف انسان آئے تو وہ نیکی اور بھلائی انسان کی ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، کہ جس کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ دنیاوی اور ظاہری خوبصورتی پر انسان کو دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔